صلوات محمد وآل محمد سب سے آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 17 والی میں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ. صلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ لوگ شعراء کے سننے کے منتظر ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی تقریریں ہوئی ہیں. زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ درگاہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی حسین و خوبصورت درگاہ کے سامنے ہے جو ہمارے میشر رضوی صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہمارے میشر رضوی صاحب کی محنتوں کا نتیجہ اتنی خوبصورت اور حسین درگاہ. دیکھیے ہر تحریک میں ہمیں دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایک سے ایک خبیث دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک سے ایک خبیث ایک سے ایک منحوس دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور عزاداری کی تحریک میں بھی مخالف تھے. عزاداری کی تحریک کے مخالف تشریح اور اس کو پوری طرح سے توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. والد مرحوم ہمارے اس میں آگے تھے تو ان کی بھی توہین کی جاتی تھی اور جو نوجوان ان کے ساتھ تھے ان کی بھی توہین کی جاتی تھی. خدمتیں ظاہر ہے کہ بغیر قوم کی مدد کے کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا, لیکن کچھ بد قوموں نے ہمیشہ مخالفت کی. قوم ساتھ رہی, کچھ بد قومیں ہمیشہ مخالف رہے اور عزاداری کی تحریک میں بھی انہوں نے مخالفت کی, لیکن الحمدللہ ان کی ہر مخالفت ناکام ہوئی, ہمیں کامیابی ملی اور ضرور الحمدللہ اٹھ کر رہے اور آج بھی الحمدللہ ضرور اٹھ رہے ہیں. اس کے لیے بڑی قربانیاں ہماری قوم کو دینا پڑی. اس میں 2 یا 3 پھر شہادتیں بھی پیش کی, جیسے بٹو تھے اور بھوپالی صاحب تھے. انہی نے اپنی قربانی پیش کی جس کی وجہ سے یہ تحریک میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اور لوگوں کو جوش و خروش پیدا ہوا. اس کے بعد 90 جیسے کہ حوالہ دیا 97 میں زبردست مظاہرہ ہوا کہ حکومت پوری ہل گئی اور اس کے بعد بھی وہ مجبور ہو گئے کہ مریض دوسروں کا آزاد کرے. وہ یہ ہمارے بچوں کو اور جوانوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو بڑی بڑی مجلسیں ہیں یہ بھی بند تھیں. غفراماب کے مابانی کی مجلس بند تھی, نازکہ کی مجلس بند تھی, افضل محل کی مجلس بند تھی, اور یہ شیعہ کاری کے بڑی جب ہوتی پہلے لال صاحب میں مارے ہوتی تھی وہ بھی بند تھی. احتجاج علماء نے پر نیک نیتی تھی تو ان کی نیت ان کو شک نہیں کرتا. نیک نیتی سے انہوں نے سوچا تھا کہ اس سے حکومت پر اثر پڑ جائے گا. اگرچہ ہمارے والد مرحوم اس وقت علی گڑھ میں تھے, میں بھی وہاں پڑھتا تھا, وہ اس فیصلے کے حامی نہیں تھے, لیکن کیونکہ سب نے مل کے فیصلہ کر لیا تھا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی. تو یاد ہے کہ 2 سال تک یہ تمام مجلسیں بند رہی. پھر ہم لوگوں نے تنظیم بنائی علی کاغذ کے نام کی جس کا صدر مجھے بنایا گیا تھا اور اس کے سیکریٹری شکیل شفیع صاحب تھے. پھر انہوں نے اخبارات کے اشتہارات دے کر گھر گھر جا کر کہا کہ دوبارہ مجلسیں شروع کیجیے ورنہ جس طرح سے جلوس بند ہے ہمیشہ کے لیے مجلسیں ہی بند ہو جائیں. اس کے بعد ہم لوگوں کی تحریک کے بعد دوبارہ مجلسیں شروع ہوئی. بچے سن لیں, جوان سن لیں کہ مجلسیں بھی بند تھی, جو فرواب کی مجلس بند تھی, تعزیہ کی بند تھی, یہ افضل محل والی جتنی بڑی گھریلو ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی بڑی مجلس ساری بند ہو چکی تھی. پھر نوجوانوں نے ہماری صدارت مجھے دیا گئی تھی, صدارت سیکریٹری تھے علی کانگریس نام کی تنظیم نے, پھر دوبارہ مجلسیں کھلوائی. ورنہ آج مجلسوں سے محروم رہتے. اس کے بعد 97 میں جلوس جو تھے وہ ہماری قوم کی قربانی ہو گیا تو جلوس کھلے, لیکن اس وقت بھی دشمن جو تھے اپنے شہزوانوں میں مصروف ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے, ایک سے ایک بڑے 420 بلکہ 840 ان کے لیے کم ہے. وہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور الٹی سیدھی بکواس کیا کرتے ہیں, اس پہ انتہائی
غلط باتیں اس میں کہتے ہیں، اول فال بکتے ہیں جن کی کوئی سرتا نہیں۔ ایک آتا ہے کہ جو اپنے کو شیعہ پرسنل بورڈ کا بانی بھی کہتا ہے کہ میں نے شیعہ پرسنل بورڈ بنایا ہے، اور ہمارے قریبی کا قصبہ ہے، بہت اچھا قصبہ ہے وہ، تو بہت نیک لوگ، بڑے شرفا وہاں پر رہے ہیں، اور بہت بڑے زمیندار وہاں کے رہے ہیں، پتہ ہی وہاں ہی کیسے شیطان پیدا ہو گیا۔ انتہائی بے ایمان، انتہائی فراڈ ہے وہ، اور قوم جو ہے اس کی صورت اس کی پہچان لے کہ اس سے بڑا فراڈ میں سمجھتا ہوں کہ نٹور لال فیل ہے اس کے سامنے۔ ہزاروں نٹور لال مرے تھے تب وہ پیدا ہوا تھا، ہزاروں نٹور لال مرے تھے تب وہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے بنا رکھے جس کو مدرسہ کہتا ہے، مدرسہ کہتا ہے، اب تک 10 لوگوں سے ان کا انٹروڈکشن کروا چکا ہے۔ جو پیسے والا ملتا گھر چلیے میرے مدرسے کا افتتاح کریے، اب تک لاکھوں روپے 2 کمروں کے نام پر وہ کما چکا ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک مولانا رہتے تھے، وہ جو بعد میں اس کی بےمانیاں دیکھ کے اس سے لوگ اتفاق تو اسٹیج پہ بھی تشریف فرما، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ چند سال ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کی بیماریوں کی وجہ سے پھر وہ ساتھ چھوڑ دیا۔ انہی نے راز کھولا کہ وہاں نہ مدرسہ نہ طالب علم، بلکہ ان کمروں میں بکریاں پلی ہوئی ہیں۔ ان کمروں 2 چھوٹے کمرے ہیں، ان میں بکریاں پلی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ بکریاں بیمار پڑی تو موسی صاحب کے دفتر میں اس نے لکھا کچھ طالب علم بیمار ہو گئے ہیں، علاج کے لیے پیسے بھیج دیجیے۔ بکریاں بیمار ہوئی تو اس نے کہا طالب علم بیمار ہو گئے، علاج کے لیے پیسے بھیج دیجیے۔ اس میں 2-3 جب مر گئی تو اس نے کہا کچھ طالبوں کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ طالب علموں کا انتقال، ان کے دفتر کفن کے پیسے بھیج دیجیے۔ اس طرح سے وہ 450 کر کے وہ پیسے منگواتا رہا۔ اتنا بڑا وہ فراڈ ہے۔ اور وہی یہ جو امیٹھی والی کربلا ہے، اس کے سلسلے میں اس کا دعویٰ کہ میری دادی نے بنوائی تھی۔ ارے نہ دادی نہ کچھ، سب جھوٹ فراڈ۔ جب اسے پوچھا گیا تمہاری دادی کی قبر کہاں ہے، تو وہ تو میں بھول گیا کہاں ہے۔ اتنا بڑا 420 ہے۔ عورتیں 300-400 عورتوں سے 1500 روپے کے فارم بھروائے کہ میں آپ کو وہاں زمین دوں گا۔ تقریباً 400-500 بیچاری غریب عورتیں ان سے فارم بھروایا، 1500 روپے لے کر وہ کئی لاکھ روپے اس نے کما لیا، کھا گیا۔ نہ اس کی وہ زمین ہے، نہ اس کی وہ کربلا ہے، نہ اس کا وہاں پر موقع، کچھ نہیں، صرف دھوکہ دے کے تو پیسے کھا گیا۔ لہٰذا قوم کی خواتین سے میری گزارش ہے کہ اس کی 420 میں اس کی فراڈ پہ جو ہے وہ اسے بالکل دھوکہ نہ کھائے، بالکل فراڈ شخص ہے وہ، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے کہ یہ تو چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، اور اس سے بڑے بڑے موجود ہیں، اس سے بڑے بڑے 420 موجود ہیں کہ جو قوم کو کھا رہے ہیں، جو قوم کو لوٹ رہے ہیں، جو قوم کو بھگوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ بیداری ضرورت ہے کہ لوگ کسی کی دھوکے میں نہ آئے۔ اور جس طرح سے قوم نے ہر تحریک کو ہمارا ساتھ دیا، انشاءاللہ آئندہ جو بھی تحریکیں چلیں گی، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے قوم ہمارے ساتھ رہے گی، اور اسی طرح سے وہ ہمارے ساتھ دیتی رہے گی۔ ایک بلند آواز سے فرمات بھیجیے۔ چند جملے آج کے موضوع سے متعلق سامنے دنیا کے سب سے بڑا عالم آپ کے سامنے لہرا رہا ہے، اور یہ پنجاب جو ہے یہ فریرہ جو ہے، جو عزاداری کے مخالف ہیں، وہ بدعت کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ سبزی کیا ہے، یہ کپڑا ہے، اس کو کیوں چوب رہے ہو، جو باس ہے اس کو بھی کیوں چوب رہے ہو۔ تو یہاں پر ان کے لیے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے ہے، انشاءاللہ میری بات ضائع نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، ہر شے کی ایک مادیت ہوتی ہے اور ہر شے کی ایک معنویت ہوتی ہے، اور کسی شے کی قیمت مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی معنویت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثالیں پیش کر دو، 50 مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوہا 10 کلو ہے، لوہا 10 کلو ہے، اور سونا کل 10 گرام ہے۔ بتائیے 10 کلو لوہے کی قیمت زیادہ ہے یا 10 گرام سونے کی قیمت زیادہ ہے؟ اگر مادیت کو بنیاد بنایا جائے
تو 10 کلو کی قیمت زیادہ ہے، اور اگر معنویت کا بنیاد بنایا جائے تو 10 گرام کی قیمت زیادہ ہے، کیونکہ مادیت کی بنیاد کے اوپر قیمت نہیں تولی جاتی بلکہ معنویت کی بنیاد سے۔ پھر مثال دے دوں، ایک 100 روپے کا نوٹ ہے اور ایک 500 روپے کا نوٹ ہے۔ کوئی بچہ تھا 6-7-8 برس کا، اس کے پاس 500 کا نوٹ تھا، میں نے 100 کے 2 نوٹ اسے دیے کہ یہ 2 لے لو 1 دے دو۔ توجہ رہے، یہ 2 لے لو وہ 1 دے دو۔ بچہ سمجھدار تھا کہ آپ کے 2 سے یہ میرے 1 زیادہ قیمتی ہے، کہ 1 زیادہ قیمتی ہے، اگرچہ 1 ہے مگر اس کی قیمت زیادہ ہے، اور وہ 2 ہے مگر ان کی قیمت کم ہے۔ مادیت معیار نہیں ہوتی ہے، معنویت معیار ہوتی ہے۔ پھر مثال پیش کر دوں، میں راستے سے گزر رہا تھا، راستے کے بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پتھر اٹھا کر دور پھینک دیا۔ دوسری تھوڑی دور اور آگے بڑھا تھا، ایک پتھر اور دکھائی دیا مجھے، میں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا۔ ارے توجہ والے، اس کو نصب کر دیا۔ جو میں نے پھینکا وہ بھی پتھر تھا، جس کو میں نے اٹھا کر نصب کیا وہ بھی پتھر تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے بھئی کیا ہوا؟ ایک پتھر کو تو ہم نے دور ہٹا دیا، دوسرے کو نصب کر دیا۔ تو میں کہا کہ پتھر دونوں مگر فرق تھا، ایک راستہ روک رہا تھا، دوسرا راستہ بتا رہا تھا۔ ایک راستے کا پتھر تھا اور ایک سنگ میل تھا۔ تو جو راستے کا پتھر ہے وہ دور پھینکنے کے لائق، اور جو راستہ بتا رہا ہو اگر جگہ سے ہٹ گیا ہو تو اپنی جگہ پر لانے کے لائق ہے۔ پھر توجہ ہے، کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ وقت نہیں لینا ہے، 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ مادیت معیار نہیں ہے، معنویت معیار ہوا کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب حج پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر 3 پتھر ہیں، 3 پتھر ہیں۔ جب حاجی وہاں پر جاتے ہیں تو ان پتھروں پر سگریدے مارتے ہیں، سگریدے مارتے ہیں، اور جب سگریدے ختم ہو جاتے ہیں تو جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں۔ وہاں لاکھوں جوتے چپلوں کا ڈھیر وہاں پر ملتا ہے کہ جو حاجی واپس آتے ہیں تھوکتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ 3 پتھر وہ ہیں جن کے اوپر لوگ تھوک بھی رہے ہیں، چپلیں بھی مار رہے ہیں، بے عزتی بھی کر رہے ہیں۔ ان تینوں کی بے عزتی کرنے کے بعد جب کعبے میں آتے ہیں تو 4تھا پتھر ملتا ہے، ادھر 4تھا ملا، ادھر چومنے کے لیے دوڑے ہوئے، ادھر 4تھا ملا، ادھر بوسہ لینے کے لیے دوڑے۔ ارے پتھر وہ بھی، پتھر یہ بھی۔ دنیا کہے گی ارے وہ شیطان کی طرف منسوخ ہے، یہ رحمان کی طرف منسوخ اس کا مطلب ہے کہ مادیت معیار نہیں ہوتی بلکہ معنویت معیار ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی مادیت نہ دیکھو بلکہ معنویت دیکھو۔ ارے کپڑا ہے، کپڑا ہے، یہ دیکھو تم، مگر کپڑے نہ دیکھو بلکہ اس کی معنویت کو دیکھو۔ ہم بہت توجہ چاہوں گا، علماء تشریف فرما ہے، صاحبان فہم تشریف فرما، اعتراض کیا جاتا ہے کہ ارے تم کپڑے کو چوم رہے ہو، تم کپڑے کو چوم رہے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ تمہاری غلطی ہے، تم مادیت کو دیکھ رہے ہو، معنویت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ ہم کپڑے کو نہیں چومتے، ہم عباس کی وفاؤں کو چومتے ہیں، دعا کو چومتے ہیں، ہم کی تمنا کو چومتے ہیں، ہم اطاعت شاعری کے جو معیار ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں، جو دینداری کا علم ہے ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ سلوات بھیجو تعظیم کو جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ ارے اس کی تعظیم کر رہا ہے، علم کی تعظیم کر رہا ہے، عباس کے علم کی تعظیم کر رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ تو شرک ہے، یہ تعظیم تو بدعت ہے، یہ کیا تو کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ابھی 26 جنوری گزری ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، ادھر ہندوستان کا پرچم بلند ہوتا ہے، قانون یہ ہے کہ تعظیم کے لیے اٹھنا ہے، نہیں بیٹھے رہ سکتے، مقدمہ چل جائے گا، مقدمہ چل جائے گا، نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ ادھر پرچم بلند ہوگا،
ادھر تعظیم کے لیے اٹھنا ہے. لمبی لمبی داڑیاں تعظیم کے لیے اٹھ رہی ہیں, ابا قبا والے تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. ارے تمہیں تعظیم کے لیے کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو لائق تعظیم مان رہے ہو اس لیے اٹھ رہے ہو. ارے بہت توجہ. جو شرک و بدعت کہتے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں, ان سے بات کر رہا ہوں کہ یا تو قابل تعظیم مان رہے ہو اس لیے اٹھ رہے ہو. وہ قابل تعظیم ہے. ارے صاحب یہ ہندوستان کی آزادی کا علم ہے, یہ ہندوستان کی آزادی کا علم ہے, لہذا ہمیں تو اس کی تعظیم کرنا چاہیے, اس کے لیے اٹھنا چاہیے. تو مجھے اتنا بتاؤ, جو ملک کی آزادی کا علم ہے اس کی تعظیم تو کر رہے ہو, اور جو اسلام کی آزادی کا علم ہے, جو دین کی آزادی کا علم ہے, جو شریعت کی آزادی کا علم ہے, وہ ہے پرچم عباس علیہ السلام. اچھا فرض کیجئے ایک تو یہ بات ہوئی کہ واقعی قابل تعظیم ہے اس لیے تعظیم کر رہے ہیں, لیکن اگر قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہیں, بہت توجہ رہے, اگر قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہو تب اٹھ رہے ہو, وہ مولوی جو بدعت کہتے ہیں اس سے خطاب ہے, جو بدعت کہتے ہیں اس سے خطاب ہے کہ اگر لائق تعظیم نہیں ہے تب اٹھ رہے ہو تو اس اٹھنے کو کیا کہا جائے گا؟ میں کہوں گا پھر تقیہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. یہ تمہارا اٹھنا تقیہ ہو جائے گا. لہذا یہ اسلام کی آزادی کا پرچم ہے, یہ دین کی آزادی کا پرچم ہے, یہ دینداری کی آزادی کا پرچم ہے, یہ شریعت کی آزادی کا پرچم ہے, یہ نماز کا پرچم ہے, یہ روزے کا پرچم ہے, یہ حج کا پرچم ہے, یہ شریعت کی پاسبانی کا پرچم ہے. لہذا اس پرچم کو اٹھانے کا اسی کو حق حاصل ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو, جو روزہ بھی رکھتا ہو, جو حج بھی کرتا ہو, جو شریعت کا پاسبان بھی ہو, جو دیندار بھی ہو, جو ایماندار بھی ہو. بے ایمانوں کو اس کو اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے. پتہ دنیا کہے گی کہ نماز کا علم تو اٹھائے ہوئے ہو مگر نماز نہیں پڑھتے, روزے کا علم تو اٹھائے ہوئے مگر روزہ نہیں رکھتے, حج کا علم تو اٹھائے ہوئے ہو مگر حج پہ کبھی نہیں گئے. ارے ایمانداری کا علم اٹھائے ہوئے ہو اور بے ایمانیاں کر رہے ہو. لہٰذا اس کو اٹھانے کا حق بھی انہیں کو ہے جو دیندار بھی ہو, شریعت کے پابند بھی ہو. صلوات بھیجنا محمد والے محمد. بات مکمل ہوئی. اب میں ہمارے مولانا حبیب حیدر صاحب نے اشارہ کیا تھا دیکھیے صفین کی طرف, میں چاہتا دو جملے میں بھی وہاں پر سلسلے میں کر دوں کہ دیکھیے ہے تو 14 معصومین, اس پہ یقین رکھ لینا. 14 معصومین ہے, 15واں معصومین ہم نہیں کہہ سکتے کسی, 15واں معصوم کسی کو نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معصوم سے مرتبہ کم ہے, مرتبہ وہی ہے, اصطلاحاً ہم معصوم نہیں کہہ سکتے. مرتبے میں کوئی اب دلیل پیش کروں گا اور قرآنی دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے, جو قرآن میں بھی ہے اور تفسیر میں بھی ہے کہ ظاہراً معصوم نہیں, اصطلاحاً معصوم نہیں, مگر حقیقتاً معصوم ہے, حقیقتاً معصوم ہے. اس کی دلیل پیش کروں. جب جناب داؤد کے زمانے میں وہاں پر طالوت جو تھے وہ رہبر منتخب ہوئے, اس کے بعد طالوت سے حکم الہی ہوا کہ جو جنگ ہونے والی ہے جالوت سے, اس کے لیے تم سپہ سالار معین کرو, اس کے لیے رحمدار معین کرو. تو بڑے بڑے پہلوان آ گئے سب کے سب کہ ہم سپہ سالار بنیں گے, ہم سردار لشکر بنیں گے, ہم سردار لشکر بنیں گے. اب کیا کریں, سب بڑے بڑے پہلوان تھے. طالوت کس کا انتخاب کریں؟ اللہ سے بارگاہ میں پانے والے, ہم کس کا انتخاب کریں؟ کیا دیکھو ایک صندوق ہے, اس میں جناب موسیٰ کے تبرکات ہیں. وہ صندوق لاؤ, جناب موسیٰ کو خود نکالو, جناب موسیٰ کی قبا نکالو, جناب موسیٰ کی ابا نکالو, ان کی زرہ نکالو. جس پر پوری اتر جائے وہی سردار لشکر ہو جائے گا, جس پر پوری اتر جائے وہی سردار لشکر ہو جائے گا. اب وہ صندوق لایا جاتا ہے جس میں جناب موسیٰ کے کپڑے ہیں, ان کا خود ہے, ان کی زرہ ہے, ان کی ابا قبا سب ہے. جس پہلوان پر پہناتے ہیں کسی پر پورا نہیں اتر رہا. سارے پہلوانوں پر کپڑے آزما لیے گئے مگر کسی پر پورے نہیں اترے. اب جناب طالوت پریشان ہو گئے,
جتنے بہادر تھے سب پر آزما لیا گیا. اب کیسے انتخاب ہو؟ سب کو تو آزما لیا گیا. کہ کوئی اور پہلوان رہ گیا؟ کوئی اور بہادر رہ گیا؟ پوچھا انہوں نے. کہا نہیں اب تو کوئی نہیں ہے, اب تو کوئی نہیں بچا. ارے کوئی ہے جو بچا ہے؟ کیا ایک 12 برس کا بچہ بچا ہے. ایک 12 برس کا بچہ ہے, مگر اس کو ہم نے اس لیے نہیں لائے کہ کہاں موسیٰ, ان کا قد کہاں 12 برس کا بچہ, اس لیے ہم اس کو لے کے نہیں آئے. بس وہی ایک بچ گیا ہے, کل لے کر آؤ اسی کو. جناب داؤد آتے ہیں, اب جو خود پہنایا تو سب کو بالکل فٹ آیا, اب جو ذرا پہنا ہے جس کو بالکل فٹ آئی, اب جو آبا قبا پہنا ہے تو جس کو بالکل فٹ آئی. یاد رکھے کہ معصوم کا لباس معصوم ہی پر فٹ آتا ہے. معصوم کا لباس معصوم ہی کے اوپر پورا اترتا ہے. اب میدان صفین میں جیسا مولانا نے فرمایا, جنگ بہت زبردست ہو رہی تھی, مہینوں سے جنگ ہو رہی تھی, مجمع پورا تھک چکا تھا, زخمی تھے, پورا فوج ست ہوئی تھی, زخمی تھے. مالک اشتر پہنچے, مولا 2-4 دن کے لیے جنگ ٹال لیجیے, کیونکہ بہت زخمی ہو چکا ہے لشکر, بہت تھک چکا ہے, بہت خستہ ہو چکا ہے لشکر, لہذا جنگ بچا لیجیے, ٹال لیجیے تاکہ کچھ سستا لے, کچھ لشکر سستا لے. مولا نے فرمایا کہ نہیں, جنگ نہیں رکے گی, جنگ نہیں رکے گی. کہا مولا کون لڑے گا؟ سب زخمی ہیں. کیا کل میرا بیٹا لڑے گا, کل میرا بیٹا لڑے گا, کل میرا بیٹا لڑے گا. جیسے کہ مولانا نے فرمایا کل میرا بیٹا لڑے گا. مولا آئے, تشریف لائے. امام حسن بھی ہے, امام حسین بھی ہے, جناب عباس بھی ہے. امام حسن اٹھے, بابا اجازت دیجیے, کہیں بیٹھ جاؤ. امام حسین اٹھے, کیا بابا اجازت دیجیے, کیا بیٹھ جاؤ. کیا بابا آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹا لڑے گا, آپ نے مجھے بھی بٹھا دیا, حسن کو بٹھا دیا, کہا میرا بیٹا لڑے گا. تم رسول کے بیٹے ہو, میرا بیٹا لڑے گا. اے عباس تم سامنے آ جاؤ. اپنا خود پہنایا, اپنی ذرا پہنائی, اپنی ابا, اپنی قبا. اب علی کا سن دیکھیے اور عباس کا سن دیکھیے. معصوم کا لباس معصوم ہی پر پورا اترتا ہے. ایک سلوار بھیجے. بس بات مکمل ہو گئی. شفیع علی بن کر, توجہ آخری ہوئے, شفیع علی بن کر عباس میدان میں آئے. علی لڑ رہے ہیں, ہر طرف شور, علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں. یہ تو علی کے وار ہے, یہ تو علی کی جنگ ہے, یہ تو انداز جنگ علی کا ہے. علی اسی طرح سے تلوار چلاتے ہیں, علی اسی طرح سے جنگ کرتے ہیں. شفیع علی بنے ہوئے عباس جنگ کر رہے ہیں. میں مولا علی سے آخری جملے, مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کروں گا کہ آپ شفیع رسول بنے تھے, آپ کا بیٹا عباس آپ کی شفیع بنا ہوا ہے. آپ شفیع رسول بنے تھے, آپ کا بیٹا آپ کی شفیع بنا ہوا ہے. مگر مولا بڑا فرق ہے, آپ رات کے اندھیرے میں شفیع بنے تھے کہ دن کی روشنی میں آپ کی شفیع. ایک سلوات بھیجو اللہ. دعا ہے میری ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو یہاں کے اوپر خدمت کر رہے ہیں, یہ پانے والے ان کو دینی اور دنیاوی دونوں ترقی عنایت فرمائے. جتنے بھی حاضرین ہیں بس بھائی یہاں پر بارگاہ الہی میں دعا ہے بتوفیق محمد و آل محمد علیہ السلام, ان کی جتنی بھی چاہے دلی تمنا ہے وہ سب کے سب پوری ہو جائیں. پالنے والے ہمارے اوقاف کی تحریک جو ابھی جاری ہے انشاءاللہ وہ جاری بھی رہے گی. جب تک پورے اوقاف آزاد نہیں ہو جاتے ہماری تحریک جاری رہے گی, جاری رہے گی. لہذا اس تحریک میں آپ حضرات شریک بھی ہونا ہے آپ کو, اور دعا بھی مانگیے کہ تحریک میں ہماری کامیابی کے منزل تک پہنچے, اور چوروں کے قبضوں میں جو اوقاف ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں اور شیعہ سے فائدہ اٹھائیں. پالنے والے جہاں جہاں مسلمان ہوں ان کو کی حفاظت فرما, خصوصیت مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما, اور ظالم اسرائیل کو نیست و نابود فرما, سفر ہستی سے مٹا دے اسرائیل کو پالنے. پرچم اسلام سربلند رہے, پرچم کفر و نفاق سرمنو رہے. پالنے والے ہمارے آخری امام کے دین میں تاجر فرما, اور ہم کو ان کے غلاموں
و جان ساروں میں شمار فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد